پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں پہلی مرتبہ سینچری کر لے گی۔ سندھ اسمبلی کی 130 نشستوں میں سے 84 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ پیپلز پارٹی کو خواتین کی 20 مخصوص نشستیں ملیں گی، اقلیتوں کی 6 مخصوص نشستیں بھی ملیں گی۔ سندھ اسمبلی کے 168 کے ایوان میں پیپلز پارٹی کے پاس 110 اراکین ہوں گے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار قومی اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ کی اکثریت۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 99 نشستیں جیت گئے۔ مسلم لیگ نون کا 71 سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر، 53 سیٹیں پیپلز پارٹی کے نام۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان 17، قاف لیگ 3، جے یو آئی 2 اور استحکام پاکستان پارٹی 2 حلقوں میں کامیاب ہو سکی۔ بی این پی 1 نشست لے کر قومی اسمبلی میں پہنچ گئی۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کو انتخابات میں مداخلت کے الزامات پر تشویش۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا، مداخلت کی چھان بین ہونی چاہیے، عوامی امنگوں کے عین مطابق نتائج کے منتظر ہیں۔ امریکہ اگلی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کیمرون نے کہا، انتخابات کی شفافیت پر خدشات ہیں، نتائج میں نمایاں تاخیر اور گنتی میں بے ضابطگیوں کو بھی نوٹ کیا۔ مینڈیٹ کے ساتھ سویلین حکومت کا انتخاب ضروری ہے۔ یورپی یونین نے اپنے بیان میں کہا، غیر یقینی صورتحال میں انتخابات ہوئے، لیول پلئنگ فیلڈ کی عدم فراہمی پر افسوس ہے۔ بعض رہنما انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ انٹرنیٹ کی بندش اور انتخابی عمل میں مداخلت پر اظہار افسوس۔ انتخابی بے ضابطگیوں کی جامع اور بروقت تحقیقات کا مطالبہ۔ نواز شریف کی شکست کے باوجود حکومت میں آنے کی کوشش، کامیاب پارٹیوں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی تھی۔ شہباز شریف کو ملاقاتوں کا ٹاسک دے دیا۔ شہباز شریف آج آصف زرداری سے ملاقات کریں گے۔ لیگی قائد نے اپنے خطاب میں اکثریت نہ لینے کا اعتراف کیا۔ ساتھ میں کہا، مرکز میں اور پنجاب میں نون لیگ بڑی جماعت ہے۔ کہا، موجودہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ سب مل کر ملک کو بھنور سے نکالے۔ قوم کی حالت بدلے گی اور قوم سکھ کا سانس لے گی۔ چاہتے ہیں دنیا اور پڑوسیوں سے تعلقات بہتر ہوں۔ نواز شریف نے NA-15 مانسیرا کا نتیجہ چیلنج کر دیا۔ نتائج روک کر دوبارہ گنتی کرائی جائے، الیکشن کمیشن میں درخواست۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ قیادت کے درمیان اہم بیٹھک۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی رہائش گاہ پر آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی ملاقات۔ شہباز شریف نے نواز شریف کا پیغام آصف زرداری کو پہنچایا۔ ذرائع کا کہنا ہے، آصف زرداری اور شہباز شریف مل کر حکومت کرنے پر اتفاق۔ حکومت سازی کے لیے دونوں جماعتیں رائے پیش کریں گی۔ آئندہ ملاقات میں معاملات کو مشاورت کے ساتھ حتمی شکل دی جائے گی۔ شہباز شریف کا ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ حیدر عباس رضوی نے تصدیق کر دی۔ اسپیچ کی ہے تو بیوقوفی کی ہے، جلد بازی کی ہے، تو شو کر رہا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں۔ ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے۔ 70-72 ووٹ پہ وکٹری اسپیچ کیسے؟ جتنی کم پارٹی ہو اتنا بہتر ہوگا۔ اگر 6 پارٹیاں بیٹھیں گی تو وہ PDM والا حال ہوگا۔ 6 پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی تو PDM والا حال ہوگا۔ نون لیگ کے پاس نشستیں ہی نہیں تو وکٹری اسپیچ کیسے کر دی؟ نواز شریف کی تقریر قبل از وقت ہے۔ کیا نواز شریف ہمارے منشور کو اور اون کریں گے؟ پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کا نواز شریف کے خطاب پر رد عمل، کہا، PTI کے فیصلے کے بعد ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ حکومت بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، محترم ضلع سبحانی، محترم نواز شریف صاحب واپس جائیں گے اور یہی کہتے ہوئے جائیں گے مجھے بلایا کیوں۔ ان کی کوئی ایسی میجورٹی نہیں ہے۔ جی اپنی جیت جو ہے وہ بھی ڈاکٹر یاسمین کے مقابلے میں وہ متنازع ہے۔ نون لیگ مرکز تو کیا صوبے میں بھی حکومت نہیں بنا سکتی۔ تحریک انصاف بغیر بیساکھی کی حکومت بنائے گی۔ سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں، نواز شریف کی یاسمین راشد کے خلاف جیت متنازع ہو چکی۔ اسد قیصر نے کہا، KP، پنجاب اور وفاق میں ہم حکومت بنائیں گے۔ وفاق میں ہمارے نمبر سب سے زیادہ ہیں۔ پہلے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ رابطے کی کوشش کریں گے۔
علی ظفر اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملیں گے، آج شام تک فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ سے 2-4-6 مہینے کے لیے چلانا ہے تو پھر آپ پیپلز پارٹی کو مائنس کر دیں۔ انہوں نے کچھ اسلوبی سے وکٹری کی شرمندگی کی جو تقریر کی ہے، شرمندہ ہو کر اس میں انہوں نے مانی ہماری بات اور رضائی خان کو بلا دیا۔ 35 تو وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے دور دور تک جن کا تعلق ہے وہ ایکچولی آزاد ہے۔ انتخابات میں نون لیگ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، وزارت عظمیٰ سے متعلق پیپلز پارٹی سب کو نچوڑ لے گی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈہ کہتے ہیں 35 ایسے امیدوار ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ نمائندے بکنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت 6 ماہ چلانی ہے تو نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں۔ لیگ رہنما محمد زبیر نے کہا نواز شریف کس بنیاد پر خطاب کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو آگے کے نتائج بھی معلوم ہے کہ کون سا طریقہ ہے 2 نمبری سے جیت کر حکومت کرنا شروع کر دیں۔ صبح 6 بجے تک نتائج کچھ آ رہے تھے، اچانک تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ آزاد امیدواروں نے بڑے بڑے برج الٹ دیے۔ مانسہرہ میں نواز شریف کو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کے ہاتھوں شکست۔ مولانا فضل الرحمان کو ہوم گراؤنڈ میں، علی امین گنڈا پور نے پچھاڑ دیا۔ سراج الحق ہوم گراؤنڈ دیر میں آزاد امیدوار سے ہار گئے۔ مسلم لیگ نون کے رانا ثنا کو ہوم گراؤنڈ فیصل آباد میں شکست۔ خواجہ سعد رفیق اور مرتضی جاوید عباسی کو بھی پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے ہرا دیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین قومی اسمبلی کی دونوں نشستیں ہار گئے۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان کو بھی اسمبلی سے باہر کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ آفتاب شیرپاؤ، امیر حیدر ہوتی اور ایمل ولی خان اپنی نشستیں نہ بچا سکے۔ اے این پی کے غلام احمد بلور، میاں افتخار بھی ہار گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد المالک کو بھی شکست کا سامنا۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ 131، انڈیپینڈنٹ 126 نشستوں پر کامیاب قرار۔ پیپلز پارٹی 10، کاف لیگ 8، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ ضیاء اور ٹی ایل پی ایک نشست پر کامیاب قرار۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی 84 نشستیں جیت گئی، ایم کیو ایم 28، انڈیپینڈنٹ 14 نشستوں پر کامیاب، جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کو 2 نشستوں پر کامیابی ملی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ 90، جے یو آئی پی 7، مسلم لیگ نون 5 اور جماعت اسلامی 3 اور پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی 11، نون لیگ 9، جے یو آئی کی 8، انڈیپینڈنٹ 5، بی اے پی 4، پی این اے پی، جماعت اسلامی 1 نشست پر کامیاب۔ لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کے حلقہ این 128 میں نتائج روک دیے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آر او نے غیر قانونی طور پر انہیں اور اہلیہ کو نکال کر فارم 47 جاری کیا۔ ابتدائی نتائج میں ان کو 1 لاکھ سے زائد ووٹوں کی برتری تھی۔ انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 8 امیدواروں نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، سرکاری نتائج روکنے کی استدعا کر دی۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے شکست تسلیم کر لی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا عوامی فیصلے پر خوش دلی سے سر تسلیم خم، سردار لطیف کھوسہ صاحب کو دلی مبارکباد۔ اللہ آنے والی پارلیمان کو متحد ہو کر قومی بحرانوں پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایم پی رہنما امیر حیدر ہوتی نے بھی شکست تسلیم کر لی۔ سوشل میڈیا پیغام میں اپنے حریف آزاد امیدوار عاطف خان اور صوبائی اسمبلی پر کامیاب عبدالسلام کو مبارکباد دی۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے لکھا میں اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، لیکن این اے 48 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ علی بخاری جیتے ہوئے تھے، انہیں ہرا دیا گیا۔ جن کو نتیجہ بدل کر جتایا گیا ہے وہ دوڑ میں کہیں نہیں تھے۔ شعیب شاہین بھی این اے 47 سے واضح برتری کے ساتھ جیت چکے ہیں۔ نتائج حوالے نہیں کیے جا رہے ہیں، بدترین دھاندلی آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ایم کی جانب سے 91 آزاد امیدوار ہیں، ان کو پیشکش کرتی ہے آئیے
हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमें कोई वादा नहीं चाहिए, हमें आपके साथ मिलकर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत चाहिए। आजाद उम्मीदवार MQM में शामिल हो जाएं, आए मिलकर इस जागीरदाराना वडेराना निजाम को चैलेंज करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पेशकश, कहा जमीर के मुताबिक फैसला करें, हम मिलकर अवामी राज कायम करेंगे। मुस्तफा कमाल ने जमात इस्लामी को आड़े हाथों ले लिया, बोले अपना मैंडेट खत्म करो, घर जाओ, अब हम शहर संभालेंगे, नया बल्दियाती निजाम लाएंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, शहर हमारे हवाले करो। फारूक सत्तार ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। MQM कारकुनों का मरकजी इलेक्शन सेल पर जश्न, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी पहुंच गए। जहाँ तक नताइज की बात है, नताइज को हम तमाम जो भी हमारे पास जितनी चीज़ें भी जमा हम कर सकें उसके मुताबिक चैलेंज भी करेंगे, और जो हमारा जमहूरी हक है एहतजाज का वो भी करेंगे। ये आवाम के मैंडेट की तौहीन तो नहीं होने देंगे, हम कभी कबूल नहीं करेंगे इसको, न हम करेंगे न आवाम करेंगे। हम इस नताइज को नहीं मानते, हर सतह पर एहतजाज करेंगे। MQM को कराची में 5% भी वोट नहीं पड़ा। MQM के नंबर बढ़ाकर 10,000 से लाख वोट कर दिए। अगर यही नतीजा देना था तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत थी? 38 अरब रुपए क्यों खर्च किए गए? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं NA की 2 से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी आगे थी। दीगर हल्कों में सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी और PTI के आजाद उम्मीदवारों को मिला। रात के इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया। नताइज में मुबैना तब्दीली और ताखीर के खिलाफ कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और TLP के उम्मीदवारों और कारकुनों का RO दफ्तर के बाहर धरना। गुजरात में भी मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। कैसरा इलाही और शुमारा इलाही भी मौजूद। ये कैसे इंतखाबात हैं? जीतने वालों को रातों रात हरवा दिया गया। पाकिस्तान के शहरियों ने नताइज पर सवालात उठा दिए। किसी ने कहा जिस लाडले को लाए उसे खुद पता नहीं वो कैसे जीता। कुछ ने कहा रात को पसंद किए उम्मीदवार के जीतने की खुशी सुबह को गम में बदल गई। कोई बोला धांधली के हमाम में सभी नंगे हो चुके हैं। पुलिस अफसर को थप्पड़ क्यों मारा? फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सियालकोट के थाना सदर में दर्ज FIR में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकार को धमकियां देने की शिक शामिल है। फिरदौस आशिक अवान ने 8 फरवरी को इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पुलिस ASI को थप्पड़ मारा था। शांगला में NA11 में मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमात के कारकुनों का एहतजाज। मुश्ताइल अफराद ने RO की गाड़ी जला दी, हालात कशीदा। पुलिस शेलिंग, हवाई फायरिंग, कारकुनों का पथराव, 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। HBL PSL 9 की ट्रॉफी की रुनमाई मंगल को लाहौर में होगी। मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की भी तैयारियां। ऑफिशियल तराने पर रॉक स्टार अली जफर और आयमा बेग के साथ दूसरे फनकार भी परफॉर्म करेंगे। PSL का नवा सीजन 17 फरवरी से शुरू होगा।